السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میزبان بہجت چلانی حاضر خدمت ہے۔ ڈاکٹر زمرد اوان سے بات کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے ملک میں باقاعدہ اندراج شدہ افغان مہاجرین کے قیام کی مدت میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی ہے، اور یہ ایک ایسے وقت پر فیصلہ کیا گیا جب افغان صدر اشرف غنی پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے زمرد آپ سے کہ بعض مبصرین کے مطابق افغان مہاجرین اگر رضاکارانہ طور پر اپنے وطن واپس جائیں تو یہ مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں؟ جی، ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان جیسے ہی اقتدار میں آئے ہیں تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ہم نرم طریقے سے اس سارے معاملے کو دیکھیں گے۔ شروع میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو جو امریکہ میں پیدا ہوتا ہے اس کو امریکن نیشنلٹی ملتی ہے، اس لیے یہ بہت انجسٹیفائڈ ہے کہ ان کو ہم نیشنلز نہیں کنسیڈر کرتے، اور پھر کہا کہ آئی ڈی کارڈ بنایا جائے گا، جس کا بہت مخالفت آئی پارلیمنٹ کے اندر سے۔ لیکن ابھی بھی ان کا یہ کہنا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یونائیٹڈ نیشنز کی مدد سے، اقوام متحدہ کی مدد سے ان کو واپس جو ہے بھجوایا جائے گا اور باعزت طریقے سے بھجوایا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت اہم اور مثبت قدم ہے، خاص طور پہ اس سچویشن میں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اشرف غنی پچھلے سال 2018 میں خاص طور پہ بہت زیادہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کو فوری طور پہ واپس لے آئیں گے، لیکن یہ فوری طور پہ واپس آ نہیں سکتے کیونکہ یہ 2.4 ملین پر مشتمل آبادی پاکستان کے اندر موجود تھی، جس میں سے کوئی 1,50,000 کے قریب واپس گئے تھے، لیکن ابھی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر ہی موجود ہے۔ اور جب بھی کوئی ایسی ملیٹنٹ ایکٹیویٹی یا اس قسم کا ہوتا ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ پیچھے سے ملتا ہے۔ اس وجہ سے اس چیز کو ہٹا کے بھی میرا خیال ہے حکومت نے اس وقت بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اور ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر اس کو آگے لے کر جا رہی ہے۔ اس وقت کسی قسم کی جو ٹسل ہے دونوں حکومتوں کے درمیان میں یا خطے کے اس معاملے میں، جہاں پر 50 کا ڈیلیگیشن ابھی بھی افغان پولیٹیشنز بھی آئے تھے، اپوزیشن کے لوگ بھی آئے تھے، ایک امن کی طرف بات ہو رہی ہے، ایک ڈائیلاگ بھی اوپن ہو رہا ہے۔ اگر اس قسم کی کوئی پازیٹیو ایکشن لیا جاتا ہے تو وہ بہت اہم ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ابھی ریکگنیشن آ گئی ہے افغانستان کے اندر بھی کہ جو مسائل ہیں ہمارے وہ لنکڈ ہیں کس حد تک پاکستان کے ساتھ، اس لیے اگر ان کے ساتھ یہ ڈسکشن کی جائے تو اہم ہے۔ یہ خاص طور پہ لویا جرگا کا جو اجلاس ہوا تھا پچھلے دنوں، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کو اس میں شامل کیا جائے، اور آف کورس اس کے اندر ڈائنامکس جو افغانستان میں الیکشن ہونے والے ہیں سپٹمبر کے اندر اس کے بھی شامل ہیں کہ آپ سپورٹ کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان سائڈ آؤٹ سائڈ کنٹری سے، تو وہ بھی ایک اس میں بہت اہم ایلیمنٹ ہے۔ زمرد یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی طرف سے افغان امن عمل میں مدد کو تو اب امریکہ بھی تسلیم کرتا ہے۔ آپ کے خیال میں ایک زمانے میں یہ بات کہی جانے لگی تھی کہ پاکستان کا طالبان پر جو ایک زمانے میں اثر و رسوخ تھا وہ اب اس طرح نہیں رہا، کیا دیکھتی ہیں آپ؟ جی، یہ اثر و رسوخ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ افغانستان کی اپنی حکومت کس حد تک اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس میں وہ تو ایک ڈائلاگ ساتھ چل ہی رہا ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان میں، اور پاکستان اس میں ایک پازیٹیو رول کی طرف آ رہا ہے کہ پاکستان بھی یہ ریکگنائز کرتا ہے کہ جب تک خطے میں امن نہیں ہوگا دونوں جو حکومتیں ہیں، دونوں جو ملک ہیں وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتے، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ کوئی اور ان کے بائیلیٹرل ٹریڈ کا ایشو ہو یا کچھ بھی ہو۔ تو لیکن اس کے اندر یہ بہت ضروری ہے دیکھنا کہ افغان حکومت خود سے کس حد تک وڈرال کرتی ہے اور کتنا اکوموڈیٹ کرتی ہے، کیا وہ اس چیز کے لیے تیار ہے کہ وہ طالبان کو ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پہ ایکسیپٹ کرنے والی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کا سب ڈیپینڈ اسی چیز کے اوپر کرتا ہے کہ ایک تو امریکہ ان کو ڈیڈ لائن دے دے جو وہ ابھی نہیں دیکھ پا رہا، اور ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ہو جائیں، اور ساتھ میں یہ کہ کس حد تک حکومت اس کو انڈورس کرتے ہوئے اپنی طرف سے تھوڑا اسٹیپ بیک کر کے ایک پوزیشن کریٹ کرتی ہے ان کے آنے کے لیے۔ دوسرا سوال میرا اسی سلسلے میں ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ مشکل معاشی حالات سے متحد ہو کر نکلنا پڑے گا، معاشی خود مختاری کے بغیر کوئی دوسری خود مختاری ممکن نہیں، اور ملک نہیں بلکہ خطے اس سے ترقی کرتے ہیں تو سب کو اپنی ذمہ داری پورا کرنا پڑے گی۔ تو ڈاکٹر زمرد، تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ ایک پیغام ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ کے خیال میں اس پیغام سے سیاسی سطح پر کچھ تبدیلی آنے کا امکان ہے؟ جی، یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے کہ دونوں ہماری سول اور جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ ایک ہی طرف سوچ رہی ہے، لیکن جس طرح کہ پہلے بھی اسپیکر نے ایک بڑی اچھا ایکسپلین کیا ہے، اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر کے تو اس کو آگے لے کر جانا چاہوں گی۔ یہ جب آئی ایم ایف کی ہم بات کرتے ہیں تو مجھے تو یہ بالکل ٹیمپرری سولوشن لگتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ انسٹرکشنز انوالو ہیں جو کہ 3 سال کے لیے پاکستان کو فالو کرنی پڑیں گی، اور ان انسٹرکشنز کے ہوتے ہوئے جو 5 لاکھ ہاؤسز کی بات ہو رہی ہے
اور جو 10 ملین جاب کریشن کی بات ہو رہی ہے وہ تو نہیں ہو سکتا. دوسرا, اب یہ معاشی ایمرجنسی اس وقت نافذ کرنی پڑے گی, اور میں بالکل اگری کرتی ہوں اس بات سے کہ ہمیں اپنی امپورٹ کمپریشن کرنی پڑے گی. اور امپورٹ کمپریشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی یہ جو امپورٹس ہیں ان کو ذرا کم کریں, اور جو کہ ہمیں دیکھا اپنی انکریز کریں, اپنی زیادہ سے زیادہ چیزیں باہر. ہم نے سوچا تھا کہ ہم خود پروڈیوس کریں گے, ہم کر نہیں سکے پروڈیوس, لیکن وہ جب تک ہم پروڈیوس نہیں کریں گے تب تک یہ حل نہیں ہوگا. دوسرا, ایک یہ جو نان فائلر اور فائلر ٹیکسیشن کے انہوں نے ایک سسٹم بنا دیا ہے, بزنس کو یہیں پر بلاک کر دیا. آپ ان کو پروگرس کرنے دیں, ان کو بلکہ انسینٹیوز دیں تاکہ یہاں پر ریونیو جنریٹ وہ ہو نہیں رہا. اور اس سچویشن کے اندر IMF کو صرف ایک نیرو طریقے سے آپ جج کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں مل بھی گیا تو تھوڑی دیر کے لیے, ہم 3 سال کے لیے اس کے ساتھ کنڈیشنز اٹیچ ہیں وہ کریں گے, تو وہ تو کوئی ایک حل نہیں نظر آتا. ساتھ میں ایک اور بڑی اہم بات ہے, انہوں نے جیسے ہی یہ کہا کہ ہم ڈالر کی ویلیو اوپر گئی تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے جتنی بھی را مٹیریل ہے, کنسٹرکشن مہنگی ہوگی, ایک دم سے ایک بحران سی سچویشن پیدا ہو گئی. اور یہاں پر بڑی ضروری بات ہے, انہوں نے پاکستانی جو کرنسی ہے جب اس کو ڈی ویلیو کیا ہے تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی, لیکن اس کا ریورس ایکشن ہوا. 11% جو ہماری ایکسپورٹس تھیں وہ کم ہوئی ہیں. تو ان کو یہ چاہیے کہ ان سب چیزوں کو ریشنل طریقے سے اپنے اندر سے جنریٹ کر کے چیزوں کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے, جس کے بغیر کوئی سولوشن نہیں ہے. الیکٹریسٹی کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکٹریسٹی آپ کو اور مہنگی دیں گے تو مزید جب آپ کو انسینٹیوز نہیں مل رہے تو ہوم گرون انڈسٹری کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیسے آ سکے. ہم چائنا کی مثال دے رہے ہیں, ہم نے خود گورنمنٹ نے اتنے انسینٹیوز دیے, اس کے بعد ان کی اپنی ملک کے اندر جنریٹ ہونا شروع ہو گئی, انڈسٹریلائزیشن کا ایک ویب کریٹ ہو گیا. تو وہ بہت زیادہ اہم ہے. ہم چیزوں کو اس وقت وہی کر رہے ہیں جو پچھلی حکومتیں کرتے رہے ہیں, پش کرتے رہے ہیں فار سرٹن ٹائم پیریڈ. اب یہ پش سے آگے کی بات چلی گئی ہے, آپ 3 سال کا ریلیف لے کے کچھ حاصل نہیں کریں گے, 3 سال بعد آپ اس سے ورس کنڈیشنز میں ہوں گے. آپ کو ایک وائبل سچویشن چاہیے, ایک وائبل پلان چاہیے جس کو آپ فالو کریں, اور پھر آپ اپنی پالیسی لائن کو ایکسپلین کریں. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر زمرد اوان ہمارے ساتھ تھیں.